ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے حج کر لیا، تو آپ حج کرنے کے بعد حرم پاک میں بیٹھے تھے۔ آپ کی آنکھ لگی، آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں اور وہ دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ بتاؤ اس دفعہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس دفعہ اللہ رب العزت نے 60,000 لوگوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ وہ دوسرا فرشتہ اس فرشتے کو کہتا ہے کہ 60,000 لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اس دفعہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ کہنے لگے کہ اتنی دور سے لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مشکلات کا سامنا کیا، 60,000 لوگ آئے اور کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ پریشان تھے۔ تو خواب میں پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے کو کہنے لگا، ہاں ایک ایسا آدمی ہے جو حج کرنے کے لیے نہیں آیا، دمشق میں رہتا ہے، لوگوں کے جوتے سلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 60,000 ان لوگوں کا بھی حج قبول کر لیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ فرشتوں کی گفتگو سنی تو اس آدمی کے بارے میں جب میں نے سنا کہ جو حج کرنے کے لیے نہیں آیا، تو میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس کی زیارت کروں، جا کے اس سے ملاقات کروں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہوا تو میں دمشق کی طرف میں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب میں دمشق پہنچا تو وہاں جا کے میں نے لوگوں سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ اس آدمی کا گھر ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا اس کے گھر، اس سے ملاقات کی۔ اس کو جب میں نے سارا واقعہ بیان کیا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، تو وہ آدمی رونے لگا کہ میں گناہگار اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 60,000 لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں نے اس کو بتایا تو وہ رونے لگا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آئی تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم بتاؤ، تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 60,000 لوگوں کا حج قبول کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ آدمی مجھے روتے روتے بتا رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ میں لوگوں کی جوتے سلائی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، بڑی محنت سے، بڑے عرصے سے میں یہ پیسے جوڑ رہا تھا حج کرنے کے لیے۔ میرے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں حج کرنے جاؤں، لیکن جب میں حج کے لیے تیار ہوا، صبح ہمارا قافلہ حج کے لیے جانا تھا، میری بیوی حاملہ تھی۔ رات کو میری بیوی کہنے لگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں، اور اس وقت ہمسایوں کے گھر سے گوشت کے سالن کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ میرا بھی دل کر رہا ہے میں گوشت کھاؤں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اسی وقت ہمسایوں کے گھر چلا گیا۔ میں نے کہا آج آپ نے گوشت بنایا ہے، میری بیوی کا دل کر رہا ہے، تو آپ ہمیں سالن دیجئے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ وہ آدمی جب ہمسایوں کے گھر گیا تو آدمی کہتا ہے جب میں ہمسایوں کے گھر گیا، میں نے گوشت کا سوال کیا تو میرا ہمسایہ رونے لگا، میرا ہمسایہ رونے لگا، میرا ہمسایہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آج تقریباً ہفتہ گزر گیا ہے، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میرے بچے بھوک پیاس کی وجہ سے میرے بچوں کی جان نکل رہی ہے، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن آج میں بازار جا رہا تھا تو رستے میں نے ایک گدھا مرا ہوا دیکھا، اس کا گوشت دیکھا، میں وہ اس کا گوشت کاٹ کے لایا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اپنے بچوں کی جان بچاتا ہوں، کسی طرح میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ جان بچانا تو فرض ہے، یہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے۔
عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ آدمی اپنا یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، کہتا میں نے اب صبح حج کے لیے جانا تھا، کہتا میں نے وہ جتنے پیسے اکٹھے کیے وہ سارے پیسے میں گھر گیا لا کے اس اپنے ہمسائے کو دیے، میں نے کہا یہ تم اپنے بچوں کے لیے کھانا لاؤ، اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ آدمی کہتا میں پھر حج کرنے نہیں گیا، وہ حج کے سارے پیسے میں نے اس کو دے دیے، تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی حج قبول کر لیا اور میرے صدقے ان 60,000 لوگوں کا بھی حج قبول کر لیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی غریب کی خدمت کرنا، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور اس عرش الہی کے سائے میں صرف 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی امتی کی پریشانی کو دور کیا، اور حضور فرماتے ہیں دوسرا وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں تیسرا وہ آدمی ہوگا جو میری کسی سنت کو زندہ کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی خوش ہوں گے جب ہم حضور کے کسی امتی کی پریشانی کو دور کریں گے۔ تو آج آپ لوگ دیکھیے کہ سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، لوگوں کے بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو جو احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ لوگ ان کی خدمت